مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا ومنيرا. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عبادت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اسی کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. دعا ہے کہ بار الہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین. انگنت لا تعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے وہ ہے میرا اور آپ کا ایک ایسا گہرا دوست جس کو میں اور آپ نے دوست بنائے رکھا ہے، اور اتنا گہرا دوست ہم نے بنائے رکھا ہے اور اتنا بیسٹ فرینڈ ہم نے بنایا ہے اس کو جو ہمارے دل سے بھی قریب ہے، جبکہ قرآن اس کو دشمن کہتا ہے، اسلام اس کو دشمن کہتا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا دوست بنائے رکھا ہے. قرآن میں بے شمار مقامات پر کہا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں اس سے بڑا بیسٹ فرینڈ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. دنیا کے جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں کو اگر دو گروپ میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک گروپ ہے رحمان کے بندے، تو دوسرا گروپ ہے اس بیسٹ فرینڈ شیطان کے بندے. تو آج میں آپ کے سامنے اسی شیطانی وساوس، اسی شیطان کی چال بازیاں، اسی شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی بتائی گئی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی چالوں کو مت اپناؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن نے کیا کہا شیطان کو؟ وہ تمہارا اوپن دشمن ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ٹوٹل اوپن میں قرآن واضح کر دیا. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی جانو. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی بھی دوست مت سمجھو، کبھی بھی اس کو تم اپنا خیر خواہ مت سمجھنا. وہ تمہاری بھلائی کبھی نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ تمہاری برائی چاہے گا. آئیے، یہ شیطان مجھ سے اور آپ سے کب سے دشمنی کرتا ہے؟ کب سے دشمنی کرتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ کب سے دشمنی کرتا ہے شیطان؟ بولیے. آدم علیہ السلام کے وقت سے. جزاکم اللہ. جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جب فرشتوں کے سامنے شیطان ابلیس کے سامنے پیش کیا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا.
اس دن اللہ رب العالمین نے شیطان کو کہا اخرج، نکل تو جنت سے، اور تو رجیم ہے، دھتکارا گیا ہے، ملعون ہے، اب تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس وقت شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مہلت مانگتا ہوں، میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں، میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے قیامت کی صبح تک تو مہلت دے دینا کہ جس بندے کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں بھیج رہا ہے، میں جہنم میں جاؤں گا مگر اکیلا نہیں جاؤں گا، جس کے ذریعے مجھے نکالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اس کو بھی لے کر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے تو مجھے اجازت دے دے، اس کے لیے تو یہ مجھے مہلت دے دے۔ کیسا لے کر جاؤں گا؟ آگے اللہ رب العالمین سے شیطان بتا رہا ہے کہ کیسے لے کر جاؤں گا۔ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا، کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پر نہیں بیٹھوں گا، زنا کے اڈوں پر نہیں بیٹھوں گا، بازار اور مارکیٹ میں نہیں گھوموں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے بھیجے گئے، تیرے بتائے گئے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر رہوں گا، کھات میں بیٹھوں گا، ان کے انتظار میں بیٹھوں گا۔ جو بھی بندہ صراط مستقیم اپنائے گا اس کو میں کیسے بھی اچکنے کی کوشش کروں گا، اس کو انگلنے کی کوشش کروں گا، اس کو میں اچک لوں گا۔ کیسے اچک لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایسی لکیر، سیدھی لکیر، آپ نے ایک لائن کھینچا، ایک سیدھی لائن کھینچ کر ادھر دو لکیریں آپ نے کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، جو اس راستے پر سیدھا چلے آئے گا وہ مجھے پالے گا، میں اس کا انتظار کرتا رہوں گا، میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جو بندہ صراط مستقیم پر چلے گا اور سیدھا آ جائے گا وہ اس کا میں انتظار کروں گا، وہ میرے پاس آ جائے گا۔ اور جو ادھر ادھر چار راستے دروازے کھولا ہے شیطان، ادھر ادھر شیطان دروازے کھولا ہے، اس میں چمک دھمک ہے، اس میں خواہشات ہے، اس میں بہت چیزیں پیش کی گئی ہے۔ انسان ادھر جھانکے گا، ادھر جھانکے گا، اس کو دنیا کی زیب و زینت دکھائی دے گی، اس کو دنیا کے مزے دکھائی دیں گے، اس کو کیسی کیسی چیزیں دکھائی دیں گی۔ شیطان کہتا ہے میں جب انہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیسے گمراہ کروں گا؟ کہا خواہشات کی کثرت ان کے سامنے پیش کروں گا، ایسے ایسے خواہشات ان کے دل میں پیدا کروں گا جو بہت زیادہ خواہشات ہوں گے، کثرت کی خواہشات ان کے دلوں میں پیدا کر دوں گا۔ انسان اس خواہشات اور تمناؤں کی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا ہوا میرے پاس آ جائے گا، اسے زنا کے اڈوں کی طرف بتاؤں گا، راستہ بتاؤں گا، ادھر چلا جائے گا، اس کو دنیا کی زیب و زینت بتاؤں گا، ادھر چلا جائے گا۔ میں تیرے بندوں کو کیسے آ کر گمراہ کروں گا؟ آگے اللہ نے اور ایک جگہ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سن لو میں اللہ رب العالمین سے کہتا ہے شیطان میں ان کے پاس آؤں گا، کیسے؟ سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سائڈ سے آؤں گا، لیفٹ سائڈ سے آؤں گا، انسان کو جیسے ممکن ہو راؤنڈ اسے گھیر لوں گا، اور اسے گھیر کر کیا کروں گا؟ تیرے شکر گزار بندوں کو کم کر دوں گا، تیرے ناشکرے بندوں میں اس کو شامل کر دوں گا۔ یہ اللہ سے چیلنج کر آیا شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا ہے، ہم تیرے بندوں کو گمراہ اس طرح کریں گے کہ اسے سیدھے راستے سے گمراہ کر کر دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی بدکاریاں، دنیا کی فحاشی، دنیا کے ایسی گناہ اس کے سامنے ہم ایسا بتائیں گے، اتنا اٹریکٹیو ہونے بتائیں گے کہ وہ تیرے دین کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ جائے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کے اٹریکٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ دنیا کو کیسے بتا رہا ہے کہ انسان کو دین پر عمل کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے، دنیا کے معاملات میں عمل کرنا بڑا آسان دکھا رہا ہے۔ تو آئیے کس انداز میں شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اے بنی آدم یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ کیا ہے۔ کسے گمراہ کیا؟ ہمارے باپ، تمہارے ماں باپ کو بھی اس نے گمراہ کیا۔
تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالنے والا کون تھا؟ یہی شیطان تھا۔ اسی کی باتوں میں بابا آدم اور مائے ہوا آ گئی اور جنت سے نکالے گئے۔ اس کا گیم، اس کا کھیل بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کتنا خطرناک ہوتا ہے آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان ہم لوگوں کا اتنا کھلا دشمن ہے شیطان، لیکن ہم انسان اتنے غافل ہیں ہم نے دشمن کو دشمن سمجھا ہی نہیں، دشمن کو دشمن سمجھا ہی نہیں۔ اس کے ہم اتنے دوست، اتنے گہرے دوست ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ ہم ہر بات پہلے شیطان کی سنتے ہیں، بعد میں رحمان کی بات سنتے ہیں۔ پہلے شیطان کی بات کو اپنانے کے لیے ہم اچک کر جاتے ہیں اور بعد میں رحمان کی بات سوچ کر عمل کر لیں گے، سوچ کر دیکھیں گے۔ نمازوں کی بات لے لو یا کوئی بھی دین کا کام لے لو کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے سنیما کو جانے کا، ایک راستہ ہے مسجد کو جانے کا۔ ہمارے سامنے سنیما کو جانے کا راستہ بڑا آسان دکھائی دے گا، بڑے آسانی سے میں اور آپ چلے جاتے ہیں، بڑا فٹ سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ وہی اگر نماز کو آنا ہے، 5-10 منٹ کا معاملہ ہے، سنیما کو جا کر 3 گھنٹے اسپینڈ کرنا ہے، وہاں پر انسان آسانی سے ٹائم نکال کر چلا جاتا ہے۔ نماز کے لیے 10 منٹ نکالنا ہے، وہاں پر نہیں آتا ہے انسان۔ سنیما کے اڈے ہمیشہ ہاؤس فل رہتے ہیں اور مسجد جو عبادت کا اڈا ہے ہمیشہ ایمٹی دکھائی دیتا رہتا ہے۔ دیکھیے شیطان کیسا میرے اور آپ کے سامنے کیسا پھیلا کر جال رکھا ہے کہ ہم شیطان کے اڈوں کو اتنا بھر کر رکھتے ہیں کہ اللہ رحمان کے اڈوں کو خالی رکھتے ہیں۔ شیطان کی چال مجھ پر اور آپ پر کتنی خطرناک حاوی ہے۔ آئیے شیطان کی چالوں میں سب سے پہلی چال کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی سب سے بڑی اور پہلی چال انسان کو شرک میں ملوث کرنا چاہتا ہے، مشرک بنانا چاہتا ہے، اللہ کی توحید سے غافل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی وحدانیت سے گھما کر اس کو غیر اللہ کے دروازے پر جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ شرک کے بارے میں قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس میں انسان کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، آپ کو اشارہ کرتا چلوں کہ شرک کیا ہے آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں بھی شرک دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہے۔ دکانوں مکان کے خیر و برکت کے توغورے بورڈز ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شرک کو شرک نہیں سمجھا، بے غلط کو غلط نہیں سمجھا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوتی۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہمارے گھروں میں اسٹیک لگانا شروع کر دیا کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ عقیدہ لگا لیا کہ اسٹکر لگا لو برکت آ جائے گی، چاروں خل کا اسٹکر لگا لو رحمت آ جائے گی، آیت الکرسی کا بورڈ لگا لو برکت آ جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ کیا قرآن کے لگانے سے، قرآن کے لے کر گھر پہ رکھنے سے کیا برکت ایسے ہی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں دوستو۔ اتنا ہی نہیں، شیطان نے مجھے اور آپ کو اتنا گمراہ کیا، ذرا پریشان ہو جاتا ہے انسان، ذرا غفلت انسان کی، ذرا انسان کو کچھ طبیعت بیمار لگ جاتی ہے، مسلسل بیماری کا شکار ہوتا ہے، خود بیمار ہوتا یا اپنے بیوی بچے بیمار ہوتے یا اپنے بھائی بہن بیمار ہوتے، مسلسل بیماری کی شدت بڑھتے جاتی ہے، علاج نہیں ہوتا ہے، تو لوگ آ کر اس کے سامنے، شیطان آ کر اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے جاؤ فلانے بابا کے پاس چلے جاؤ، فلانے جگہ چلے جاؤ، فلانا کام کر لو، فلانی تعویذ لٹکا لو یا فلانا کچھ کر لو، ہو جائے گا۔ یاد رکھنا دوستو، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کی چال ہے جو مجھے اور آپ کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اور شیطان میرے اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہو، گاڑی کو نیمبو لگا لو، ایکسیڈنٹ سے بچا دیں گے۔ اللہ اکبر! اگر ایکسیڈنٹ سے بچتے، اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوتا تو گاڑی خراب نہیں ہونا، اس لیے آپ نیمبو لگائے۔ اگر اس سے بہتر آپ اپنی جان کے لیے اپنے گلے میں نیمبو کیوں نہیں لگاتے؟ نیمبو تو اپنے گلے میں لگا لو، جب آپ کو ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ بچ جائیں گے۔ گاڑی کے تو خرید سکتے، آپ چلیں گے تو کیا کریں گے؟ گاڑی بچ جائے گی اور آپ چلے جائیں گے۔ کتنی جگہ نہیں ہو رہا، گاڑی اچھی رہتی انہوں چل جاتے دنیا چھوڑ کو، اور نیمبو گلے میں رہتا تو انہوں جاتے نہیں شاید۔ ایسا کر لو، یا کار کو یہ چپل لٹکاتے ہیں، گاڑی کو چپل لٹکاتے ہیں، وہ اپنے گلے میں ڈال کر گھومو، بڑا اچھا رہے گا، جو آپ کی جان کی حفاظت کرے گا یہ نیمبو اور چپل۔ نعوذ باللہ من ذالک! کیا گمراہی ہے میری اور آپ کی، کیا حالات ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہ ہم
کیسے عقیدے سے زندگی گزار رہے. یہ نیمبو ہمیں بچائے گا؟ یہ چپل ہمیں بچائے گا؟ یہ ہرا کپڑا ہمیں بچائے گا ہماری گاڑی کو لپٹنے کی وجہ سے؟ ایسے کئی مسلمان ہیں جو اپنی گاڑیوں کو نیمبو اور تاگا اور کچھ لپٹ کر یا تعویذ وغیرہ لپٹتے ہیں. یاد رکھو یہ سراسر شرک ہے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گلوں میں ڈوریاں ڈالتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اپنے بچوں کے گال پر اپنے بچوں کے تلوے میں کالا ٹیکا لگاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. یہ سارے شرک کے اقسام ہیں. شیطان مجھے اور آپ کو مشرک بنانا چاہتا ہے. جب انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے جب ہم شرک سے بچنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں تو چھوٹے شرک میں ڈالتا لا کر. چھوٹا شرک کیا ہے بھائی؟ کسے بولیں گے شرک اصغر؟ شرک اصغر ریاکاری کو، دکھاوے کو شرک اصغر. آتا مولوی صاحب ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان کرتے ہیں کیا، میرے دل میں فخر پیدا کرتا، میرے دل میں ریاکاری پیدا کرتا. بات تمہیں بیان کرے تو کتنے فینس ہو گئے معلوم تمہارے؟ میرے دل میں پیدا کرتا بات لا کر. میرے دل میں ذرا تھا، میرے فینس بہت ہیں، سب میری تعریف کر رہے، واہ واہ بول رہے ہیں. میرے دل میں ریاکاری پیدا کرتا، دکھاوے کیا. اور اللہ کی راہ میں دینے والے بندہ جو کوئی اللہ کی راہ میں 100 50 1000 10,000 جو بھی دیتا اس کے پاس جا کر بولتا واہ کیا دیے بھائی، تمہارا نام اس لسٹ میں دکھتا ہے ہائلائٹ، تمہیں سب سے زیادہ دیے مسجد میں بار ہائلائٹ کراتا. اپنے آپ کو ریاکار بنانے کی کوشش کرتا شیطان. ہم کو اپنے آپ کو خود پسندی میں ڈال دیتا کہ ہم یہ سوچتے سب سے زیادہ ہے بار میرا چندہ ہائلائٹ ہے، مسجد میں سب سے پہلا میرا نام ہی چاہے بار میں سب سے فرسٹ چندہ دیا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں انسان کو دکھاوے کے لیے آمدہ کرتا ہے شیطان. اس کے جانب انسان جاتا ہے کہ کیسے بھی کر انسان ریاکار بن جائے. شرک اصغر سے بڑا اکبر سے بچا تو شرک اصغر میں ڈبانا چاہتا ہے. اگر اس سے بھی انسان بچ جاتا ہے، تیسری چال شیطان کی کیا رہتی بولیے؟ وہ ہے بدعات. بدعات ہمارے معاشرے کے اندر بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے، رسم و رواج کو بدعت نہیں سمجھتے، نیکی سمجھ کر کرتے. ہمارے گھروں کے اندر کئی کام ہمارے گھروں کے اندر نیکی سمجھ کر کرتے. میلاد النبی منانے والے بھائیوں سے پوچھو کیوں بھائی کرتے؟ بہت بڑا ثواب ہے اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. ارے یاد رکھو شیطان نے بدعت کو ایسے پیش کیا ہمارے سامنے کہ ہم نے اسے نیکی سمجھ لیا ہے. شیطان انسان کو شرک سے بچنے کے بعد بدعت کی جانب جھونکتا ہے، اور اسے بدعتی کو یاد رکھیے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیونکہ اس لیے کہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا نا. اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شیطان کو گناہ سے بڑھ کر بدعت میں بہت انٹرسٹ رہتا ہے، کیونکہ انسان توبہ نہیں کرتا. بدعتی انسان توبہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ 11ویں کرنا ثواب ہے، 11ویں کرنا ثواب ہے سمجھ کر کرتا ہے. حقیقت میں 11ویں کتنا بڑا گناہ ہے. ایک غیر اللہ کے نام پر کھانا پکایا جاتا ہے، شرک ہے. اس بدعت کو ایسے رول ایسا چمکا کر اس کے سامنے پیش کیا کہ انسان کے سامنے انسان اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اس طرح بے شمار شادی بیاہ میں ہونے والے رسم و رواج انسان کیا سمجھتے؟ وہ نہیں تو شادی کا مزہ نہیں جی، وہ کیا ہے جی، شادی زندگی میں ایک بار کر لیتے، وہ بھی نہیں تو کیا رہتا. شادی جو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. بتاؤ اس شادی میں خیر و برکت ہوگی؟ ویسی شادی میں خیر و برکت ہوگی؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ ان کے بچوں کی شادی میں نہیں آئے گی. اللہ کی مدد نہیں رہے گی اس بچوں کی شادی میں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی شادی میں خواہشات نفس کو فروغ دیا، شیطان کو راضی کیا، رحمان کو ناراض کیا. بتاؤ ویسے جگہ پر وہ اللہ ان بچوں کی شادیوں میں کیا برکت دے سکتا ہے؟ کیا برکت آئے گی؟ یہ سب چیزیں بہت سارے معاملات ہیں بدعات کے اندر. انسان کو اگر بدعتی کو کسی سمجھایا جائے کیا وہ ہمارے خاندان سے چل کو آتا ہے، لو تمہیں بولے تو کیا بڑی بات ہے، تم لگا کیا پکے جنتی کیا؟ یاد رکھو جو کام رسول اللہ اور رسول کے صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. آپ کتنا بھی کر لو تمہارے سر کے اوپر سے وہ عبادت نہیں جاتی، اوپر اللہ کے دربار میں نہیں جاتی، بلکہ اس کے بدلے میں گناہ لکھا جاتا ہے. اس کے بدلے میں گناہ لکھا جاتا ہے. وہ عبادت جو رسول اللہ کے طریقے پر ہو یا صحابہ کے طریقے پر ہو وہی عبادت اللہ کے دربار میں مقبول ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی عبادت جو بھی نیکی تم کرو گے وہ نیکی تمہارے حق میں گناہ بن کر لکھا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے.
اپنائیے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد آئیے، انسان بدعات سے بچ جاتا ہے کوئی انسان، شرک سے بچ جاتا ہے کوئی انسان، شیطان تیسرا کیا چوتھا حملہ کیا کرتا معلوم ہے اس کے حق میں؟ حلال سے نکال کر حرام میں ڈباتا، اسے حلال کمائی سے نکال کر حرام کی طرف لے جاتا۔ کیوں بھائی؟ شیطان کو حرام سے انٹرسٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ حرام کمائی کمانے والے، حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہ ہو، اس لیے ہم کو حرام میں ڈباتا ہے لے جا کر۔ بڑے آسانی سے انسان حرام میں ڈوب جاتا ہے۔ آج تقریباً ہر بیپار کرنے والا انٹرسٹ میں ڈوبا ہوا ہے، لون میں ڈوبا ہوا ہے، ہر بیپاری لگ بھگ، ہر انسان آج لگ بھگ۔ شیطان اس کو ایسے مزین انداز میں پیش کرتا ہے، ایک بار لے لیں گے کیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو سود لیتا ہے، جو انٹرسٹ پر پیسہ لیتا ہے، حربم من اللہ، اللہ سے جنگ کرنے کو وہ تیار ہو جائے۔ کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ڈائریکٹ خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یہ حرام کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے وہ ہے بے حیائی، بے پردگی، انسان کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے انسان کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو بھی غیر اسلامی رسومات ہیں، آپ ذرا غور سے سننا اس بات کو، غیر اسلامی عیدیں ہیں، میلاد النبی کی شکل میں لے لو، محرم کی شکل میں لے لو، رجب کے کنڈوں کی شکل میں لے لو، 11ویں کی شکل میں لے لو، ان عبادات میں جہاں ان کے درگاہوں میں جا کر یہ عبادت کرتے ہیں، وہاں پر عورتیں بے پردگی کے ساتھ مرد اور عورت مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بے حیائی کے اڈے ہیں، بے حیائی کے اڈے ہیں۔ شیطان انہیں مائل کرتا ہے، انہیں راغب کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر آپ کو تو بہت زیادہ معلوم رہے گا، جو محرم میں نیلور جاتے ہیں، جتنے احباب جاتے ہیں، ان میں اکثر اسی وجہ سے جاتے ہیں، وہاں پر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ وہاں پر عورت اور مرد کو ملا کر ایک میدان میں ایک جگہ یہ لائن میں لگا دیا جاتا ہے، جس میں نہ مرد نہ عورت کوئی تمیز نہیں رہتی، وہاں پر بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ ایسے اڈوں کو آباد کرواتا ہے شیطان۔ دیکھیے کیا ہے، جتنے غیر اسلامی رسومات ہیں، جتنے غیر اسلامی عید ہے، سب میں بے حیائی ہوتی ہے، سب میں بے حیائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان تنہائی میں، شیطان تنہائی میں انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ ایک انسان ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اللہ والا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لوگوں کے سامنے اچھا رہتا ہے، لیکن اپنے دکان میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر، کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پر اس سے وہ سنیما دکھواتا ہے، گانے سنواتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا، ارے بڑے اچھے مولوی صاحب انہوں، بڑے اچھے نمازی آدمی انہوں، بڑے ولی انہوں، بڑے اچھے انسان سمجھتے، لیکن تنہائی میں انسان کو چال ایسے کرواتا ہے، کون دیکھتے؟ ذری دیر ٹائم پاس کو ایک فلمہ دیکھ لیں گے نا، ذری دیر تھوڑی دیر تھوڑا دیکھ لیں گے نا، انسان سے کرواتا ہے۔ جو انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، میرے بھائیوں بہنوں سن لو، جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھے گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی کی وعید ہے، فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا وہ انسان، نمازی ہوگا، روزدار ہوگا، حاجی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے اس کے اتنے پہاڑ جیسی نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا دے گا، راکھ بنا کر اڑا دے گا۔ نہ اس کی نمازیں قبول، نہ اس کے روزے قبول، نہ صدقہ خیرات قبول، نہ حج عمرے، سب برباد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے تنہائی میں کیے گئے گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صرف تنہائی میں کیا گیا گناہ۔ اور آئیے اس کے علاوہ جو انسان، شیطان کی ایک اور چالیں ہوتی ہے، انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ، جیسا ابھی مولانا نے بتایا آپ کے سامنے، قرآن کی آخری سورت میں، قرآن کی آخری سورت میں انسان پناہ مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ وسوسوں سے بچا، من الجنت والناس، جن اور انسان کے وسوسے۔ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جن شیطان، ایک انسان شیطان، دو قسم کے۔
دو قسم کے شیطان ہیں. آئیے آپ کو بتاتا چلوں شیطان جو انسان جن شیطان ہے وہ کیسے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا وہ آتا ہے آ کر انسان سے کہتا ہے کہ سوچ ذرا یہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اتنی بڑی زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ ساری چیزیں کس نے؟ اللہ نے. اب اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے دماغوں میں بات ڈالتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں. اور آج آپ کے سامنے یوٹیوب پر ایسے کئی چینلز ہیں جو ایکس مسلم سے نام سے جانے جاتے ہیں. اکثر لوگ اس شیطان کے حربے میں شکار ہو کر نوجوان اسلام چھوڑ دیے. نوجوان اسلام چھوڑ کر ایکس مسلم کے نام سے چینل چلاتے ہیں. ایسے چینلوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. میں اور آپ گمراہ کر دیا شیطان. لہذا اللہ کے نبی فرماتے تمہارے دلوں میں دماغوں میں شیطان جب یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کر دو. فوراً ڈائیورٹ کر دو. ادھر سے پہلے اپنے دماغ کو نکال دو. شیطان کے حربے میں مت آنا. شیطان کی چال میں مت آنا. شیطان بڑا خطرناک ہے وسوسے ڈالنے میں. کیسے کیسے وسوسے ڈالتا آگے بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. تو یہاں پر شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا اللہ کی ذات کے بارے میں. کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے. تو یہ ایک شیطان کی چال ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی چال کیا ہے آپ جانتے ہیں مختصر طور پر. انسان کیسے وسوسے ڈالتا ہے انسان کو آتا کیا بھائی کتنے دنوں سے بیمار ہے بھائی تمہیں علاج ہی ہوتا نہیں ہے. ایک بار فلانے جگہ جا کہے تو ایک تعویذ دیتے ہو دال ڈالے تو سب بھی چل جاتا. کیا پا تمہاری بیٹی کی شادی ہوتی نہیں کتنے دنوں سے گھر میں بیٹھی ہے. ادے دیکھو ان کی شادی ہوگی اس کے گھر میں شادی ہوگی. اس کی بیٹی تمہاری بیٹی سے چھوٹی اس کی شادی ہوئی تمہاری بیٹی کی شادی ہوتی نہیں ہے. کیا ایک بار بتائے جانی ایک بار فال کھلا ہے تو کیا ہوتا بولو. ایک بار فال کھلا ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک بار بتا ڈالو بھروسہ کرو نہ کو اس پر ایمان نہ کو خالی ایک بار ڈاؤٹ ہے کون تو کیا تو کرائے ہوں گا. ایسے وسوسے مسلمان ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. دوسرے انسان کے دل میں ارے بیپار چلتا نہیں ہے اتنے دنوں سے کون تو کیا تو کرا کو رہیں گے ذرا. ایک بار فلانے بابا کنے یا فلانے درگاہ کنے فلانے صاحب کنے گئے تو انہیں ایک بار کیا کیا دیتے وہ لکا کو لگا ڈالے تو چلتا. فلانے انہوں کرے اچھا چلتا ہے انہوں ڈیولپ ہو گئے انہوں اچھا ڈیولپ ہوئے ان کنے جا کا جب سے تمہیں بھی جا کہو. ایسے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. یہ انسان شیاطین ہے. یہ انسان شیطان ہے جو ایک انسان کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے. جب کوئی آپ کے سامنے آ کر بولے فوراً اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور کہو تم شیطان کی بات کرتے ہو نکلو یہاں سے. فوراً باہر نکال دو اپنے گھر سے ایسے آدمی کو فوراً اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دو. اہل علم کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اپنے آپ کو دور رکھو اپنے گھروں کو دور رکھو جو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں. لہٰذا اس کے علاوہ شیطان کی جو چالیں ہوتی ہے میرے اور آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ انسان جیسا میں نے آپ کے سامنے بتایا تقلید پر آمدہ کرتا ہے. باوا دادا کا راستہ باوا ارے تمہارے اماں باوا جنت پہ گئی نہیں کیا ہو اللہ کا جہنم میں چل گئے کیا ہو اللہ کا کرے سو پورے نہیں کیا برباد ہو گئے کیا ہو انہوں بولتے سو باتاں سننے. یاد رکھو اماں باوا کا دین نہیں ہے فاطمہ کے باپ کا دین ہے. یہ یاد رکھو میرے باپ کا دین آپ کے باپ کا دین نہیں. فاطمہ کے باپ نے جو بتایا وہی دین ہے. یہ مجھے اور آپ کو ماننا چاہیے. لہذا یہ تقلید یہ دوسروں کے راستے پر چلنا یہ دوسروں کے اندھے عقیدے پر عمل کرنا نہیں. اسلام کہتا ہے رسول اللہ کی تقلید کرو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد شیطان کا ایک اور حربہ میرے اور آپ کے پاس چلتا ہے وہ ہے اپنی عبادات سے غافل کرتا ہے. عبادات سے غافل. نمازہ پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے ضرور مول صاحب بیان میں اچھا بولے رہے انشاءاللہ یہ بار سے میں پکا نمازی بن جاتا ہوں. چل رہی صبح سے آج ذرہ ہو جائیں دے اب آج سے نہیں صبح فجر سے انشاءاللہ پکا. یہ انسان کو شیطان غافل کرتا ہے سست بناتا ہے. صبح آ گیا آج فجر کو اٹھ سکے نہیں صبح فجر کو اٹھیں گے آج کیسا بھی چل گی نا فجر. آج 3 نمازہ پڑھ لے میں 2 نمازہ چلو 2 نمازہ اتنا چھوٹے سو صبح سے پورے 5 نمازہ پکا. یہ بار 4 روزے چھوٹے آئندہ سال پکے پورے روزے رکھیں گے. اس طرح ہر بار شیطان غافل بناتا رہتا مجھے اور آپ کو. اپنی نمازوں سے غفلت اپنی عبادات سے غفلت. ارے یہ بار ہوا نہیں پکا رمضان پورے روزے رہ سکے نہیں ذرا سستی کریں آئندہ رمضان پکا. وہ آئندہ رمضان زندگی کے 50 سال گزر گئے تو پورے ہوئے نہیں. زندگی میں 50 سال گزر گئے
لیکن پرفیکٹ نہیں ہو سکے نہ نمازوں میں، نہ عبادات میں، نہ روزوں میں، کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ شیطان کے حربے پر عمل کرتے ہیں، رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو اپناتے ہیں میں اور آپ۔ اور ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا آپ بار بار سن چکے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ اور شیطان نمازوں میں اور کیسے غفلت پیدا کرتا ہے کہ نماز میں انسان، نماز میں تو کھڑتے ہیں، آتے ہیں امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر، رکعت بنتے ہیں، ولا الضالین بولے آمین، زور سے پکار ڈالے، ہو گیا۔ اس کے بعد نکل گئے، گاؤں کو جاتے، یہاں سے نکلتے آٹو نگر جاتے، تھوڑا آٹ نگر میں بیپار دیکھ لیتے، اس کے بعد پھر گھر کنے جاتے، گھر میں کیا ہونا کیا بولے ارے رے بولے تھے، تھوڑا سوچ لیتے، وہ پورا سوچ لے گیا تک امام صاحب آخری رکعت میں آجا کو رہتے، کتنے رکعت پڑھائے بھول گئے، ہمارے دماغ میں نہیں، کیا کیا سورے پڑھائے معلوم نہیں۔ یہ حالت میری اور آپ کی نمازوں کی رہتی ہے۔ غافل، نماز میں تو کھڑے ہیں، باڈی تو پریزنٹ ہے، مائنڈ آبسینٹ کرا دیا شیطان میری اور آپ کے حالت، کچھ بھی نہیں معلوم، کھڑے ایکسرسائز کر رہے نماز میں، نماز نہیں پڑھ رہے ہم۔ جو روح نماز کے اندر نہ ہو وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ جیسا میری باڈی ہے یہاں پر، اگر میری باڈی سے روح نکل جائے تو کیا بولیں گے؟ مولانا صفی صاحب بولیں گے، آپ کیا بولیں گے؟ میت ہے مولانا کی بولیں گے، تجنا میت بولیں گے، جنازہ کب اٹھاتے بولیں گے، یہی تو رہے گا، اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ جب روح نہیں، جسم کی ویلیو نہیں، تو نماز کے اندر روح نہیں تو نماز کی ویلیو کیا ہے اللہ کے پاس؟ اور نماز کیا چلے گی اللہ کے دربار میں؟ یہ نمازیں لے کر جائیں گے حشر کے میدان میں؟ یہ نمازیں یہاں بیٹھا ہوا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنی ماں بہنیں اپنے آپ سے پوچھئے، ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی 50 سال 40 سال 20 سال، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بزرگ اپنے زندگی کے اندر کوئی ایک دن ایسا گارنٹی سے کوئی کہہ سکتا کہ میری 5 نمازیں پرفیکٹ ہم نے ادا کیا؟ کوئی گارنٹی ہے میری اور آپ کی کہ 5 نمازیں میں نے پرفیکٹ، ایک روز جو نمازیں پڑھی پوری 100% پرفیکٹ تھی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک رکعت میں کھڑے تو دوسری رکعت میں غائب، تیسری رکعت میں آئے تو چوتھی رکعت میں غائب، ایسی حالت میری اور آپ کی نماز۔ اور مسبوق حضرات کا تو کیا کہیں، کبھی ہم نماز میں پیچھے آتے ہیں، 1 رکعت ہونے کے بعد، 2 رکعت ہونے کے بعد، اب نماز میں آ کر رکعت تو بنتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، کھڑے ہیں، نماز پڑھ لیے، 4 رکعت ہو گئی امام صاحب کی، قاعدے میں بیٹھے، اب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ میں دوسری رکعت میں آیا ہوں، تیسری رکعت میں آئے ہیں، میں 2 رکعت پڑھنا، 3 رکعت پڑھنا، میں کوسی رکعت میں ہے، یہ سوچ میری اور آپ کے دماغ میں رہتی ہے۔ مطلب مائنڈ پریزنٹ نہیں تھا نماز کے اندر میرے اور آپ کے۔ اب دیکھتے میرے سے پہلے آئے انہوں، میرے بازو والے، انہوں پہلے رکعت بندے، میں بعد میں رکعت بندے، نے دونوں برابر بندے، انہوں اٹھے تو اٹھیں گے، انہوں سلام پھرے تو میں بھی پھر ڈالیں گے۔ ایسا میری اور آپ کی نماز کا حال ہے۔ اس طرح ہم فیصلہ کرتے اپنی نماز کا، اپنی عبادات کا، تو کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا میری اور آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کوئی گارنٹی ہے میرے اور آپ کی نماز کے قبولیت کی؟ 1% بھی گارنٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں روح نہیں ہے، وہ روح، وہ نماز جس سے شیطان مجھے اور آپ کو غافل کر رہا ہے۔ یاد رکھو نمازوں کو، اپنی نمازوں کو، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کہیے کہ اپنی نمازوں میں روح پیدا کیجیے، اپنی نمازوں میں روح پیدا کیجیے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ اے اللہ تیرے دربار میں نے اپنے مقدس ماتم کو جھکایا ہوں، یہ ماتھا، یہ سر دنیا میں انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں جب جھکاتا ہے تو احساس اسے ہونا چاہیے، اے اللہ آج میں تیرے دربار میں، تیرے قدموں میں نے اپنی زندگی کو رکھ دیا ہوں، اگر تو اجازت دیا تو یہاں سے اٹھوں گا، نہ تو یہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ احساس ہونا چاہیے۔ کہاں ہے؟ سجدے میں گئے، کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے کچھ بھی نہیں معلوم مجھے اور آپ۔ امام صاحب کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں، امام صاحب کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں۔ نماز بہت اہم ہے دوستو میری اور آپ کی زندگی کی، اپنی نماز کی اصلاح کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ آئیے اس کے بعد شیطان مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے، اللہ کہتا ہے، لیکن عبادت کون کرتا ہے دوستو؟ آج مسجد جیسے ہی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، صبح عشاء کی نماز میں کتنے آدمی رہتے دیکھ لے سکتے، ہمارے ایمان کتنا پرفیکٹ ہے دیکھ لے سکتے، ہر آدمی دیکھ لو اپنے ایمان کا۔ عشاء کی نماز سے غل تراویح نہیں ہے، معلوم ہوا ختم، مغرب میں معلوم ہوا چاند دکھ گیا، شیطان کے چھڑنے سے پہلے ہم چھڑ جاتے، پہلے شیطان بعد میں آزاد ہوتا، اس سے پہلے ہم آزاد ہو جاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ابھی شیطان کو اللہ نے ریا کیا کہ نہیں معلوم نہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں،
اسلام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، عبادات چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان کی ایک اور چال مجھ پر اور آپ پر رہتی ہے، وہ ہے کہ افضل اور مفضول عبادات کے معاملے میں کیا ہے؟ افضل اور مفضول کا معاملہ کیا ہے کہ ان شیطان فرض چیزوں کو چھڑا کر نفل چیزوں پر زیادہ فوکس کرواتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پر روزہ فرض ہے، انسان پر روزہ فرض ہے، لیکن انسان سے کیا کہتا؟ ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، آپ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے روزہ نہیں رکھتے، کئی کو بھائی روزہ تراویح میں کھڑ سکتا نہیں مول صاحب روزہ رکھیں تو، ارے تراویح نفل ہے، شیطان فرض چھڑاتا ہے نفل کو دکھا کر، نفل کو سامنے بتا کر فرض نماز جو فرض روزہ ہے اسے چھڑا دیتا ہے۔ جتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ دعوتوں کی بات آپ دیکھ لیجئے، جو سحری افطار میں رمضان میں خصوصاً دعوتیں ہوتی ہیں، ان دعوتوں میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ نماز چھوڑ دیتے، نماز کے دادا اس کام میں پڑھ کر جماعت سے ان کی عشاء کی نماز تو چلی جاتی، فجر کی نماز تو چلے جاتی، کام میں لگ گئے۔ وہ فرض ہے یا فرض ہے؟ فرض چیز چھڑواتا ہے نفل کی طرف دکھا کر، فرض نماز ہے، نمازوں کی پابندی ہے، نماز کے بارے میں مولانا اتنے بیانہ کرتے نمازہ پڑھو نمازہ پڑھو، وہ بات دماغ میں نہیں رہتی، بڑے زور سے آ کر بولتے ہمارے مولوی صاحب 4 شادیاں کرو، بولتے نہیں کیا زیادہ؟ کون مول صاحب ابھی شادیاں کے بارے میں بولتے نہیں کیا؟ شادیاں مردوں کو 1 سے 4 شادیاں کرنا چاہیے، اس پر فوکس کہیں کو نہیں کرتے۔ یعنی ہمارا دماغ افضل اور مفضول کی طرف ایسے ڈیویٹ کرتا ہے، نمازوں کے بارے میں جو بات بتائی جاتی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ پوچھتا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا یا 4 شادیاں کیوں نہیں کرا، کون سا پوچھتا اللہ رب العالمین؟ شادیاں کیوں زیادہ 4 کریا 2 کریا اللہ نہیں پوچھتا نماز کیوں نہیں پڑھا، اس پر شیطان مجھے اور آپ کو نہیں لگاتا۔ مولوی صاحب جو بیان کرتے وہ نہیں سجاتا، مولوی صاحب کوسا نہیں بولتے وہ ہمارے کو یاد دلاتا، مولوی صاحب وہ بولتے نہیں ہے، دیکھو وہ نہیں بولتے، دیکھو اس کو بولتے نہیں ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے۔ یہ افضل اور مفضول کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات، گناہ کو شیطان جو ہے گناہ نہیں جیسا ایسا ہمارے سامنے مزین کر رکھتا کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ایک عام چیز، کیونکہ انسان معاشرے میں سب کے ساتھ رہتا ہے، سب کے ساتھ اڑتا، انہوں کرے نا ہمیں کرے تو غلطی کیا ہو، انہوں کرے نا اتنا دھوم دھام انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرے، ذرا ڈی جے رکھے، ہمیں رکھے تو غلطی کیا ہو، ہمیں رکھنا غلطی کیا ہو، انہوں کرے نا بھائی اتنے رسمہ رواجہ کے ساتھ شادی، ہمیں کرنا غلطی کیا ہو۔ یعنی سامنے والوں کی غلطی کو شیطان ایسا چمکا کر پیش کرتا ہے کہ انسان کو گناہ نہیں معلوم ہوتا، اس کو کیا سمجھتا؟ ایک پراؤڈ ہونے فیل ہوتا، انہوں کرے ان سے اچھا میں کر کو دکھاتے، رسمہ رواجہ دھوم دھام کیسا رہنا، دیکھو میرے بیٹے کی شادی میرے بیٹی کی شادی کیسی کرے، لوگ تعریف کر لینا، اس میں سب شیطان کو خوش کرنے کے کام رہتے، اللہ کو خوش کرنے کا کام ایک بھی نہیں رہتا اس کے اندر۔ اللہ کو خوش کرنے والا شادی بڑے سمپل انداز میں کر بتاتا، یہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بعد شیطان نماز میں آ جاتا ہے، نماز میں شیطان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان جب نماز اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور نماز کے کھڑنے کے بعد آتا ہے، آ کر تم سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ چیز تم نے بھول گیا، فلانی چیز تم بھول گئے، گھر میں دوائی دینے کے لیے بولا تھا، دوائی دینا بھول کر آ گئے، نماز کو تم سودے لانے کے لیے بولے بھول گئے، دکان بند ہو جاتا، نہ تمہیں نماز پڑھنے کو گئے تک دکان بند ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں شیطان نماز میں یاد دلواتا ہے۔ بہت سارے احباب کے معلوم ہے کیا غم کی تو 2 رکعت نماز پڑھو بھائی، نماز میں آ جاتے، ہمارے لوگ کہتے ہیں آپس ہوتا ہے ایسا بہت سارے لوگوں کے پاس۔ تو لہٰذا شیطان کی چال ایک اور اہم چال یہ ہے جو میاں بیوی کو توڑنے کے کام کرتا ہے، جو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، اشارہ کرتے چلو۔ ابلیس کے چالوں میں سب سے بڑی چال جس سے ابلیس خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کو توڑنے سے خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو بار بار دونوں میں لڑاتا۔ دیکھو شادی ہوئے بعد کتنا اچھا رہا، آپ کتنا بدل گیا، دیکھیں انہیں تیرا شوہر کیسا بدل گیا، دیکھ شادی ہوئے بعد ان کتنا پیار سے بات کرتے رہا، اب دیکھو کیسا بات کرتا ہے، کہ دل میں ڈالتا، بیوی کے دل میں، شوہر کے دل میں ڈالتا۔ دیکھ شادی کے ٹائم پر کیسا خیال کر لی، شادی کے بعد سے اب تیرا کیا تو خیال کرتی ہے، تجھے کیا تو اچھا دنا کو دیتی ہے۔ شیطان ڈالتا ہے میاں بیوی کے درمیان دھیرے دھیرے، ایسی کوشش کرتا۔ ابلیس کہتا ہے میں ان لوگوں کو اتنا لڑایا، اتنی کوشش کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے۔ ایسے آدمی، ایسے ابلیس کو، ایسے شیطان کو شیطانوں کا سردار انعام دیتا ہے۔
لہذا میاں بیوی کی بات آپ جانتے ہیں، اختلافات میاں بیوی میں آتے ہیں۔ آج اختلافات کا حال یہ ہے میاں بیوی کا، شادی ہوتی اما واوا حسابہ ختم بھی کرتے نہیں، ابھی شادی ہوئی سو قرضے گرزے کسے دیے کسے نہیں، ابھی گن لیتے چھتے بیٹھ کو، بیٹی فون کی دیتی ابا میں آ جاتی مجھے چھوڑ ڈالنا سمجھتی میں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، آج ہمارے خاندانوں کا حال ہے۔ شرم کرنی چاہیے کہ آج بے شمار گھر اپنی بیٹیاں بے شمار باپ اپنی بیٹیوں کو گھر لانا چاہتے ہیں، شادی کرتے کیوں ہو؟ اتنے لاکھ اتنے ہزار خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کہتی ہے ایک شیطان چال چلتا ہے، آپ سمجھاؤ، آپ سمجھا کر نرمی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھی اختلاف آیا، اللہ کے نبی سمجھا بجھا کر دونوں کے مسئلے کو حل کیا۔ اور اس کے بعد شیطان کے جو حربے ہوتے ہیں اس میں سے ایک اور حربہ ہے کہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، حق بات بولنے سے روکتا ہے۔ کیا کرتا؟ حق بات بولے تو لوگ دشمن بن جاتے، جی حق بات بولے تو انہوں تمہارے سے ناراض ہو جاتے، ایسا کہہ کر شیطان حق بات بولنے سے ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، تم ہرگز نہ ڈرنا اس کی باتوں میں آ کر، اللہ کہتا ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی ایک اور اہم بات آپ کے سامنے آخری بات بتاتی ہے، اپنی بات کو ہم سمیٹتے چلے۔ شیطان جو ہم پر سب سے زیادہ آج حاوی ہو چکا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ انسان تکلیف اور پریشانی میں رہتا ہے تو بے صبرا کر دیتا ہے۔ صبر کے دامن کو اسے چھڑواتا ہے۔ آج بہت سارے ڈپریشن میں ہے، بھائی ہمارا بچہ ہماری بچی ڈپریشن میں چل گئی، کہیں کو بھائی نہیں مول صاحب رشتے آتے نہیں ہیں، نوکری ملتی نہیں ہے، بیپار چلتا نہیں ہے، یا کوئی اور میرے شوہر سے بہت پریشان ہے، میں بیوی سے پریشان ہے، اس لیے وہ ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے۔ ڈپریشن کیا تو بیماری کیا نہیں، ڈپریشن بیماری نہیں۔ ڈپریشن کا دوسرا معنی آپ کو بتاؤں اسلامی تعلیمات کے حساب سے اللہ کی ذات سے مایوسی ہے۔ ڈپریشن کا صحیح ڈیفینیشن اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ سن لو، اللہ کی ذات سے مایوسی ہے، اور اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والا کافر ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن، ایک مسلمان ڈپریشن میں جاتا ہے تو کفر اختیار کرتا ہے، یاد رکھ لو، کفر اختیار کرتا ہے۔ ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن میں وہ آدمی جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، ابھی میرے فائدے سب کرنے والے کوئی نہیں ہے، مجھے فائدہ پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھنے والا ڈپریشن میں جاتا ہے۔ جبکہ فائدہ پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس پر سے اس کا بھروسہ نکال دیتا ہے شیطان، پریشان ہو گیا، علاج ہوتا نہیں ہے، علاج ہوتا نہیں ہے، پریشان ہو گیا، ڈپریشن میں چلے گیا۔ یا پھر گھر میں کوئی انتقال ہو گئے، باپ بیٹا ماں بہن بیٹی کوئی انتقال ہو گئے، ڈپریشن میں اللہ تعالیٰ لے لیا ختم، ابھی یہ کون بھی نہیں، اللہ نہیں واللہ نہیں۔ چلو کئی لوگ ایسے ہیں اعوذ باللہ، مسجد کا دروازہ بھول جاتے ہیں ڈپریشن میں آ کر، لوگ اللہ کے دربار کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ ڈپریشن میں آ کر۔ ابھی کیا ان چل گیا تو ہماری زندگی میں کیا بھی نہیں ہے، سب بھی چھل لیا، ہو گیا چلا گیا۔ یاد رکھو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے، اس موقع پر صبر کرنے والا یہ اصل مومن ہے، اصل ایمان وہی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیے۔ ڈپریشن مایوسی ہے، مایوسی کو قرآن نے کفر کہا، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کسی بھی صورت میں رحمت آنے والی ہے۔ لہٰذا محترم حاضرین، میری معزز ماں اور بہنیں موجود ہیں، آپ زیادہ ڈپریشن کی شکار ہوتی ہے تو آپ کو ایک دو حوالے آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ آپ جانتی ہیں دنیا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت اللہ کے نبی نے کسی کا سب سے پہلا نام لیا تو نام کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا تھا، حضرت فاطمہ کا تھا، حضرت مریم کا تھا، حضرت آسیہ کا تھا۔ دنیا کی بہترین عورتیں جن کو اللہ نے چن لیا، ان کی زندگیوں میں پریشانی نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت خدیجہ کے گھر میں دو بیٹیاں بیوہ ہو کر آ کر بیٹھ گئی، حضرت خدیجہ کو شیبہ ابو طالب میں بھوکا رہنا پڑا، حضرت مریم کو لوگ کیسا الزام دیے؟ زنا کا الزام دیے، کتنی بڑی بات ہے، جبکہ حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا، اس کو زنا کا الزام دے دیا۔ حضرت آسیہ کو میخوں سے مار کر دنیا سے شہید کر دیا گیا،
कैसे कैसे मराहिल का सामना करना पड़ा। हजरत फातिमा के सामने आप जानते हैं उनके मसाइल, हजरत आयशा जिससे अल्लाह के नबी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तुम किससे मोहब्बत करते हैं पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं जिससे अल्लाह के नबी मोहब्बत करते हो। और आयशा के लगाए गए इल्जाम को अल्लाह ने अपने इल्जाम से ताबीर करते हुए बताया कि आयशा पर जो जिना का इल्जाम लगाए हो वो अल्लाह की जात पर इल्जाम लगाने के बराबर है। तो याद रखो ऐसे आयशा को भी तकलीफ आई है तो आपकी और मेरी जिंदगी में तकलीफ आती नहीं समझो, आएगी तकलीफ। तकलीफ आना बड़ी बात ये नहीं है, तकलीफ आएगी, आजमाइश आएगी, परेशानी आएगी, सब्र करना पड़ेगा। आपके सामने अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तकरीबन 17-18 साल बीमारी में मुलविस किया, परेशान किया, खानदान वालों ने छोड़ दिया, गांव वालों ने छोड़ दिया, जायदाद छीन ली गई, बच्चे छीन लिए गए, हर तरीके से अल्लाह ने आजमाया और आखिरकार अल्लाह ने लौटाया भी तो डबल दिया, डबल दिया। कैसे आजमाया? सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, जन्नत का लिबास दिया। और जब तक ये लोग उस जगह से निकलकर घर को पहुंचे तो 2 बादल इनके घर को आते हैं। एक बादल इनके घर के अंदर क्या है, खाने पीने का सामान, कपड़ा सब भर देता है, और एक बादल सोने की शक्ल में आता है, सोना बनकर इनके घर में अल्लाह ने भर दिया। और एक हदीस में बताया गया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने रहम किया, अल्लाह की रहमत आई तो सोने की टिड्डियां झड़ने लगी आसमान से, सोने की टिड्डियां आ रहे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जाकर समेटने लगे, समेट कर उठाने लगे, और जो हाथ भर गए, कपड़े भर गए, अभी उठा रहे, और ऊपर से आवाज आई अय्यूब और कितना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जब तेरी रहमत आ रही है तो उसे कौन छोड़ेगा। तो ये अल्लाह की रहमत मेरे और आपके पास भी आएगी। ये रात अल्लाह की रहमत मांगने की रात है, ये रात रूठे हुए रब को मनाने की रात है, ये महीना अपने नाराज हुए रब को मनाकर अपना मनाने की रात है। आइए ऐसी रात में अल्लाह के दरबार में हम दुआ करते हैं, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी जिंदगी में जो भी गुनाह हमसे हुए हैं अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे खताओं को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जिंदगी में जानकर अनजान कर जो भी गलतियां हुई उन गलतियों को अल्लाह माफ कर दे। ये रमजान का बाबरकत महीना जो हमसे खत्म हो रहा है, अल्लाह इस महीने में हमारे जिंदगियों में अल्लाह खैर और बरकत नाजिल फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में खैर और बरकत नाजिल फरमा दे, अल्लाह हमारे दुकानों में खैर और बरकत नाजिल फरमा दे, हमारी सेहत में खैर और बरकत नाजिल फरमा दे। अल्लाह हम बहुत परेशान हैं, तेरे दरबार में आए हैं, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह हम गुनहगार बंदे तेरे दरबार में आए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या गफूर या अफू या रहमर राहिमीन, जब तेरे बंदे अय्यूब ने पुकारा रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता रहमुर राहिमीन, तेरी रहमत जोश में आई। अल्लाह हम गुनहगार तेरी रहमत के साए, अल्लाह तेरी रहमत के भिखारी हैं, अल्लाह हम भी मांगते हैं रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता रहमुर राहिमीन, अल्लाह हम पर भी रहमत के अल्लाह बादल भेज दे, अल्लाह बरकतों के बादल भेज दे, अल्लाह अल्लाह तेरी खुशियों की अल्लाह हमारी जिंदगियों में खुशियां अल्लाह भर दे, अल्लाह अल्लाह रहमतें भर दे। अल्लाह अल्लाह हम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह सबकी जिंदगियों से बीमारी को खत्म फरमा दे, अल्लाह सेहत अता फरमा, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह छोटी बड़ी बलाओं से हम सबको बचा ले, अल्लाह छोटी बड़ी बीमारियों से हम सबको बचा ले, अल्लाह अल्लाह हम में से किसी के बच्चे बीमार हैं, अल्लाह एक नन्ही मासूम बच्ची के लिए उनके वालिद ने अल्लाह दुआ की दरख्वास्त की है अभी जो बॉक्स में है, अल्लाह ऐसे दुनिया में जितने भी बच्चे परेशान हैं बीमार हैं अल्लाह सबके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह सब बच्चों को अल्लाह सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह तू नहीं तो कौन है अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह तेरे अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं। अल्लाह हम में से हमारे माँ बाप बीमार हैं, हमारे रिश्तेदार बीमार हैं, हमारे भाई बहन बीमार हैं, अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह सबके हक में हम दुआ करते हैं, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह सेहत अता फरमा, हॉस्पिटलों की चक्कर से अल्लाह हम सबको बचा ले। अल्लाह अल्लाह कितनी खतरनाक बीमारियां हमारे अतराफ घूम रही है, अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारियों से हमारे घरों की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह अहले ईमान की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह अल्लाह हम बहुत परेशान है, अल्लाह आए दिन नई नई बीमारियां हम सुनते हैं, अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा ले, हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा ले, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा ले, हमारे खानदानों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हम परेशान है, हम खर्ज में डूबे हुए हैं, हम में से तकरीबन हर आदमी खर्ज में डूबा हुआ है,
کوئی حلال کوئی حرام، اے اللہ ہر ایک کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ سب کو خرس جیسی بلا سے بچا لے اللہ، خرس کے فتنے سے بچا لے اللہ۔ خرس بہت بڑا خطرناک ایسی بلا ہے اللہ، جس سے آج ہر آدمی جس سے سب ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما لے اللہ، خرس ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے اللہ، اے اللہ خرس ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے اللہ۔ آج روٹی کے معاملے میں ہر آدمی پریشان ہے، آج بیپار کے معاملے میں پریشان، نوکری کے معاملے میں پریشان، اے اللہ ہمارے گھروں میں اللہ رحمت کی برکت کی روزی نصیب فرما لے اللہ، ہمارے زندگی میں حلال روزی کے راستے فراہم فرما لے اللہ، حرام سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے اللہ۔ اے اللہ جب تو حلال کو پسند کرتا ہے تیرے ماننے والوں کو حلال کی طرف اے اللہ لے جا اللہ، حرام سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے اللہ۔ اے اللہ روزی روٹی آج معاشرے کے اندر بڑا مسئلہ بن چکا ہے اللہ، اے اللہ بہت پریشان ہے، نوجوان بھی پریشان ہے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، اے اللہ روزی روٹی کے راستے کھول دے اللہ، اے اللہ روزی روٹی کے راستے کھول دے اللہ، برکت کے راستے کھول دے اللہ، رحمت کے راستے کھول دے اللہ۔ اے اللہ یہ رات وہ رات ہے جو اے اللہ تیری رحمت اے اللہ ان راتوں میں اللہ تو پھیلاتا ہے، آج ہماری زندگیوں میں رحمت پھیلا لے اللہ۔ اے اللہ ہم گناہ پر شرمندہ ہے، یقیناً ہم نے گناہ کیا ہے، کیا تیرے علاوہ کوئی ہمیں معاف کرنے والا ہے اللہ؟ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، لہٰذا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے، ہم شرمندے ہیں اپنے گناہ پر، اپنے کیے گناہ پر اللہ ہم شرمندے، یقیناً ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا وہ گنہگار تجھے پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، یقیناً ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر ہم شرمندہ بھی ہیں اور اب تجھ سے اللہ وعدہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما دے، مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما دے، بھائیوں بہنوں میں اتفاق عطا فرما دے، خاندانوں میں الفت و محبت ڈال دے اللہ، آپسی اختلافات سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے، آپسی انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو بھی چھوٹے بڑے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ہر ایکسیڈنٹ سے ہمارے گھروں والوں کی سب کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے ماں باپ کی تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ننھے معصوم بچے جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، امتحانات کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے مسلم تمام بچوں کو بہترین درجات میں کامیاب ہونے کے اللہ راستے فراہم فرما لے، انہیں اچھا پڑھ کر قوم اور ملت کا سپہ سالار بنا دے اللہ۔ یہ نونہال بچے آج اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کو سوار دے اللہ، ان کے مستقبل کو سوار دے اللہ، جتنے ماں بہن جتنے بھائی بزرگ سب آئے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے جائز خواہشوں کو اللہ تو پوری فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو آج جیسے یہاں بٹھا کر رکھا ہے اے اللہ جنت میں بھی ہم سب کو ملاقات کرا دے اللہ، اے اللہ جنت میں تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ رہنے والا بنا دے اللہ۔ اے اللہ حشر کے میدان کی تکلیف سے ہم سب کو حفاظت فرما لے اللہ، حشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما لے اللہ، موت کے وقت کی سختیوں سے اللہ تو حفاظت فرما لے اللہ، اے اللہ خبر کے عذاب سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے اللہ۔ حشر کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا وہاں پر تو ہمیں سایہ نصیب فرما دے اللہ۔ اے اللہ حشر کے میدان میں جو خطرناک حالات ہوں گے ان حالات میں تو ہمارا مددگار بن جائے اللہ، ان حالات میں تو ہمارا مددگار بن جائے اللہ، پل صراط ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ، پل صراط پر چلنا ہمارے حق میں آسان فرما دے اللہ، پل صراط کے راستے کو تو ہمارے حق میں آسان فرما دے اللہ۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اللہ، حوض کوثر کا پانی ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ، شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ باحیات ہیں اے اللہ ان سب کو ایمان کی زندگی دے اللہ، ان سب کو صحت والی زندگی دے اللہ، برکت والی زندگی دے اللہ، ان کو جب بھی لے لے تو ایمان کی حالت میں لے لے اللہ۔ اے اللہ جن کے بھی ماں باپ حالت ایمان میں دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے اللہ، ان کے خبروں کو کشادہ فرما دے اللہ، جہنم کی آگ سے جہنم اللہ خبر کے عذاب سے ان کو بچا لے اللہ، ان کی بھی تو مغفرت فرما دے اللہ۔ اے اللہ جن علماء نے جن اساتذہ نے ہمیں پڑھا کر اے اللہ اس قابل بنایا ہے اے اللہ ان تمام اساتذہ جو باحیات ہے ان کے گھروں میں ان کے زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما اللہ، رحمت برکت ان کی زندگیوں میں بھر دے اللہ۔
جو اساتذہ دنیا سے چل بسے ہیں ان تمام کی خبروں میں نور سے منور فرما دے اللہ، ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، خصوصاً اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما لے اللہ، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما لے اللہ، اے اللہ مدارس و مساجد جو تیرے دین کے قلعے ہیں آج ناپاک عزائم اے اللہ دشمنان اسلام نظر دوڑا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے اللہ، یہ وقف بورڈ امٹمنٹ بل جو لائی جا رہی اے اللہ اسے نیست و نابود کر دے اللہ، اس کو ختم کر دے اللہ، اس لوگوں کو اللہ تو برباد کر دے جو اس کے پیچھے محنت کر رہے اللہ، اے اللہ جو اس کو بنانے پر تلے ہیں ان سب کو تو برباد کر دے اللہ۔ آج جو الحمدللہ ہمارے شہر میں اور بہت سارے مقامات پر احتجاج کی شکل میں اے اللہ اس وقف بورڈ بل کو ختم کرنے کی، ان کے ناپاک کوششوں کو ختم کرنے کے اللہ جو کوشش ہم نے کی ہے اے اللہ ہمارے کوششوں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بھی اس پہ شریک ہو کر اے اللہ جن لوگوں نے اس کے پیچھے آگے اللہ مدد کی اے اللہ ان سب کی تو مدد فرما لے اللہ، اے اللہ ہندوستان میں امن و شانتی قائم فرما دے اللہ، ہندوستان کے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، ہمارے مدرسوں کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے مسجدوں کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے عیدگاہوں کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے قبرستانوں کی تو حفاظت فرما لے یا اللہ۔ ہم ایسے موقع پر جو ہم پر عید آ رہی ہے، ایک خوشی کی گھڑی ہمارے سامنے کھڑی ہے، لیکن وہیں پر ایک ایسا میدان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے جو فلسطین کے ننھے معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اللہ، جن سے ان کے ماں باپ چیرے جا رہے، جن سے ان کے بھائی بہن چھینے جا رہے، جن سے ماں باپ بھی چھینے گئے، کسی ماں باپ سے ان کے بچے چھینے جا رہے، اے اللہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بیچارے روزہ رکھنے سے قاصر رہے، انہیں گھٹ پانی تک میسر نہیں ہے اللہ، ان فلسطینی بھائیوں کی تو مدد فرما لے اللہ، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی تو مدد فرما لے اللہ، اے اللہ فلسطینی ماں بہنوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اللہ، فلسطین کے مسلمان یا دنیا کے مسلمانوں میں جہاں جہاں ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اللہ ان کا تو مددگار بن جا، ان پر اس لیے ظلم ہوتا ہے کہ وہ تیرے دین کے لیوا ہے، تیرے دین کے نام لیوا ہے، تیرے نام کو اے اللہ پڑھ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ان پر ظلم ہوتا ہے، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جائے اللہ، جو بھی اسلام اور اہل اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اے اللہ تو انہیں برباد کر دے یا ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے، ان کو بھی اسلام کا محافظ بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک کے جتنے حکمران ہیں جتنے لیڈرز ہیں سب کے دلوں میں اللہ اسلام کی محبت ڈال دے اللہ، اسلام کی نفرت ان کے دلوں سے نکال دے اللہ، اسلام کے لیے جیسے ہم مر مٹ رہے ہم سے ہمارے برابر ان کو اسلام کے لیے مر مٹنے والے بنا دے اللہ، اسلام کے محافظ بنا دے اللہ، ہمارے قائدین کو اسلام کے محافظ بنا دے اے اللہ، جو آج مدارس اور مساجد کو مٹانا چاہتے ہیں انہی کو اے اللہ تو جب فرعون کے گھر سے موسیٰ کو تو پیدا کر سکتا ہے کیا ان لوگوں کے ذریعے مدارس اور مساجد کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہمیں یقین ہے اللہ تیری ذات پر ہمیں 100% بھروسہ ہے، تو ہی ان کے ذریعے ہمارے مساجد کی حفاظت بھی کرائے گا، ان کے ذریعے ہمارے مدارس کی بھی حفاظت کرائے گا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما لے اللہ، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، اے اللہ ہمارے زندگیوں میں جو بھی جائز خواہشات ہے اے اللہ ان تمام خواہشات کو تو پوری فرما دے، جو بھی ناجائز خواہش ہمارے دلوں میں ہے اے اللہ اس سے ہمارے دلوں کو پھیر دے اللہ، اس سے ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمیں تیرا عبادت گزار بندہ میں اللہ میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے مصیبتوں سے فتنوں سے سب سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ تیرے دین کو پھیلانے والے بنا دے اللہ، دوسروں تک با اخلاق بن کر تیرے دین کو لوگوں میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسجدیں رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح آباد رہے، یہ توفیق تمام مسلمانوں کو نصیب فرما، یہ توفیق تمام مسلمان کو عطا فرما کہ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اللہ، ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا دے اللہ، ہمیں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ تیرے دین کے سپہ سالار بنا دے اللہ، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما یا رب العالمین، اے اللہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے رمضان کی صحیح قدر نہیں کی، یقیناً ہم شرمندہ ہے اللہ، اے اللہ تیرا مہمان تو بھیجا جس کو تو نے ہمارے درمیان مہمان بنا کر بھیجا، ہم نے اس مہمان کی قدر نہیں کی، ابھی واپس جا رہا ہے، اے اللہ ہم شرمندے ہیں اللہ، اے اللہ کوتاہی ہم سے ہوئی، ہم سے نماز کی کوتاہی ہوئی، ہم سے روزوں میں کوتاہی ہوئی، ہم سے صدقہ و خیرات میں کوتاہی ہوئی، ہم سے قرآن کی تلاوت میں کوتاہی ہوئی، ہم سے سستی اور کاہلی ہوئی،
اللہ تو معاف فرما دے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، جو کچھ رمضان میں ہم نے چھوٹی بڑی اللہ نیکیاں کی ہے اللہ سب کو قبول فرما لے، جو غلطیاں رمضان کے مہینے میں جان کر انجان کر ہم سے ہوئے اے اللہ انہیں تو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تمام کو تیرے نبی سے محبت کرنے والے بنا، تیرے صحابہ سے محبت کرنے، تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے بنا لے، اے اللہ آپس میں الفت و محبت ڈال دے، اے اللہ آخر میں خصوصاً اس مسجد کو آباد کرنے میں اللہ تیرے نوجوان لگے ہوئے ہیں اللہ، ماشاء اللہ تو جانتا ہے یہ کیسا ویران میدان تھا جہاں پر ایک اللہ کے بندوں نے سوچ کر ایک مسجد کو قائم کیا، آج ماشاءاللہ تیرے توحید کا اڈا آج آباد ہے، قیامت کی صبح تک اس اڈے کو آباد فرما دے، جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے رات دن پیسہ لگا کر وقت لگا کر سوچ کر اپنی زبان سے اپنی عقل سے اپنی سوچ سے پیسوں سے اے اللہ ان کے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما لے، اے اللہ جتنی مساجد کی خدمت کرنے والے ہیں دنیا میں ان تمام کے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما لے اللہ، اے اللہ ان تمام کے گھروں سے مصیبتیں بیماریاں پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اللہ، تیرے گھر کی برکت کی وجہ سے ان کے گھروں میں برکت کا نزول فرما لے اللہ، اے اللہ خصوصاً اس مہینے کے اندر ہم اپنی بہنوں کو اپنی ماؤں کو نہیں بھول سکتے جو ہمارے لیے سحری اور افطار کا انتظام ہمیشہ کرتی رہتی ہے، اے اللہ یقیناً ایسے موقع پر کہ وہ بھی روزہ رہ کر رات کو ہم سے پہلے اٹھ کر سحری کا انتظام کرتی ہے اور افطار کے موقع پر وہ بھی روزہ رہ کر یقیناً ان کو بھی روزے کی تکلیف ہوتی ہے، ایسی حالت میں چولہے کے پاس کھڑ کر روزداروں کا سحری افطار کا انتظام کراتی ہے، کچھ لوگ ماشاءاللہ ہمارے اس محلے کی اس مسجد کے اندر بنا پیسے لیے گنجی پکانے والے احباب بھی اللہ آج تیرے نیک بندے موجود ہے، اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو تو قبول فرما لے، ہماری ماں بہنوں کو جو بھی سحری اور افطار کے انتظام میں وقت لگاتی ہے اے اللہ ان کے اس لگائے ہوئے وقت کو حشر کے میدان میں کھڑنا آسان فرما دے اللہ، حشر کے میدان ان کے لیے آسان فرما دے، پل صراط کا راستہ ان کے لیے آسان فرما دے، جنت الفردوس اللہ ان سب کو نصیب فرما لے، اے اللہ جو ماں بہنیں یہاں پر آئی ہوئی ہے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں ماں بہنیں بھائی جو بھی بیٹھے ہوئے اعتکاف کی حالت میں ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہے اے اللہ ان غلطیوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دے، جان کر انجان کر ان سے کچھ بھوک ہو گئی جو غلطیاں ہو گئی اے اللہ معاف فرما کر ان کے اعتکاف کو قبول فرما دے اللہ، اعتکاف کے بعد ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا دے اللہ، اعتکاف کے بعد ان کی زندگیاں بدل جائے اللہ، ایسا دل ان کو بنا دے اللہ، ایسا دل ان کو عطا فرما دے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ یہ رات ہم سے رخصت ہو رہی آخری رات ہے، آخری لمحات ہے، اے اللہ ہم تجھ سے بس یہی مانگتے ہیں، آج تو نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جنت جہنم سے ان بندوں کو اب ہم نے آزاد کیا، ہمارا نام ان میں شامل فرما دے، اللہم اعتق رقابنا، اللہم اعتق رقابنا، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہ، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہ، ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا دے اللہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہ، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں آزاد داخل فرما دے اللہ، جنت الفردوس میں جانے والوں میں ہم سب کا نام اللہ تو شامل فرما دے اللہ، اے اللہ جنت الفردوس میں جانے والوں میں ہم سب کا اللہ تو نام شامل فرما دے اللہ، جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما دے اللہ، جہنم کی ہولناکیوں سے ہم سب کو بچا لے اللہ، جہنم کے خطرناک حالات سے ہم سب کو بچا لے اللہ، جنت الفردوس میں اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ، اے اللہ دنیا کی پوری زندگی ہمارے لیے رحمت بن کر رہے اور آخرت بھی ہمارے لیے جنت مل جائے اللہ، یہی ہم چاہتے ہیں اللہ، اے اللہ ایسی حالت میں ہم تیرے نبی پر درود بھیجتے ہوئے اپنی دعا کو ختم کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔